ایپیسوڈ 4 مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ضروا نے سامنے برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ ازمار نے پہلے تو اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر غصے سے بولا، کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ازمار نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ یہ بکواس نہیں ہے، مجھے بس اس بے نام رشتے سے آزادی چاہیے تو چاہیے، بس، ضروا نے کہتے ہوئے ہونٹ بھینچے تھے۔ اور اگر نہ دوں تو؟ ازمار نے اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ ضروا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ خوبصورت شخص میرا نصیب کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ یہ تو زینی کے ہی نصیب میں ہو سکتا ہے، مجھ جیسی کم شکل کا نہیں۔ ضروا کے دل سے ایک تلخ آواز آئی تھی، اندر ہی اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ تو میں عدالت میں جاؤں گی، خلا کا کیس کروں گی تم پر۔ ضروا کی آواز میں بہت سی تھکن اور ایک ضد سی تھی۔ جاؤ جہاں مرضی جانا ہے جاؤ، لیکن ازمار عدیل کے نام سے تمہیں دنیا کی کوئی عدالت رہائی نہیں دلا سکتی۔ جاؤ جسے بتانا ہے بتاؤ، لیکن ازمار کی گرفت سے تم کبھی نہیں نکل سکو گی، مر کر بھی نہیں، سمجھی تم؟ ازمار نے اس کا چہرہ اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے سرد اور اونچی آواز میں کہا۔ اس کے ہونٹ ضروا کو اپنی لونگ پر محسوس ہوئے تھے جس پر وہ کانپ سی گئی تھی اس کی شدت پر۔ صبح سے ہارون نے ضلع کو زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی اس پیشنٹ کو دیکھو تو کبھی کسی پیشنٹ کو، وہ زچ ہو کر رہ گئی تھی، جس کی براؤن آنکھیں ضلع کی تیکھی ناک پر دھرا غصہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اف، یہ عجیب انسان ہمارے گھر پر ہی پیدا ہونا تھا، ضلع نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ڈاکٹر ضلع، پیچھے سے کسی کی برائیاں کرنا گلا کہلاتا ہے۔ اگلے بندے کے تو گناہ کم ہوں گے لیکن کرنے والے کے بڑھیں گے۔ ہارون نے فائل اس کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھایا۔ تمہیں اس سے کیا، تم جاؤ، ڈاکٹر رابیل تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، ضلع نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ ہارون مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ نے تو مجھے چھوڑ ہی دینا ہے نا، تو میرا گھر رابیل کے ساتھ ہی بس جانے دیں، آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کروں گا ہی نا۔ تو رابیل بہت خوبصورت لڑکی ہے، یقیناً میرے ساتھ وہ بہت سوٹ کرے گی، ہارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ رابیل مائی فٹ، اور کہاں سے خوبصورت ہے وہ؟ ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے لب و لہجے میں اس سے پوچھا۔ ضلع نے اس کا حد سے زیادہ قریب آنا محسوس نہیں کیا تھا، وہ بس غصے میں تھی۔ ڈاکٹر ضلع، اب یہ تو زیادتی ہے نا، بھلا رابیل میں کس چیز کی کمی ہے؟ اتنی خوبصورت تو ہے، اور مزے کی بات اسے میری بڑی بڑی مونچھوں سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہارون نے اس کی الجھی لٹ کو گال سے پرے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے اب اسے غور سے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت پر تیکھے نقوش والا انسان اتنا برا تو نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتی اپنے دل کا کہ وہ شادی جیسے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتا تھا، جس رشتے کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ ہارون نے پہلی دفعہ اسے خود سے اتنا نزدیک کیا تھا۔ ضلع پیچھے ہوئی اور گہرا سانس لیتی اس کی طرف پلٹی۔ میں تمہاری شادی ہرگز اس چونے جیسی شکل والی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم بھی غیر شادی شدہ رہو گے اور میں بھی۔ ضلع کی بات پر ہارون کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ضلع، ہارون بس یہی کہہ سکا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مائی ڈیئر ہسبینڈ، تمہاری شادی تو کسی سے نہیں ہوگی۔ رابیل اور تم لاکھ کوشش کر لو لیکن میں تم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، انڈرسٹینڈ؟ انگلی سے اسے دھمکی دیتی ہوئی وہ چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ حیرت سے ضلع کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ ضلع کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آخر؟ مجھے جاننا ہوگا، میں اسے ایسے تو جینے نہیں دے سکتا۔ کیا یہ انسیکیور ہے کسی بات کو لے کر؟ ہارون نے چیئر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر سخت پریشانی سے سوچا۔ تم الگ ہونے کی بات کرتی ہو، میرا بس چلے تو تمہیں چھوتی اس ہوا کو بھی منع کر دوں کہ یہ لڑکی صرف میری ہے، اسے چھونے کا حق صرف ازمار عدیل کا ہے، اور تم الگ ہونے کی بات کرتی ہو۔ یہ خناس جس نے تمہارے دماغ میں بھرا ہے نا، جلد ان سے بھی نمٹ لوں گا مائی ہارٹ، بس آئندہ یہ کفر میں تمہارے منہ سے نہ سنوں، ازمار نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جنونی لہجے میں کہا۔ ضروا نے سر اونچا کر کے اس فرشتہ صفت انسان کو دیکھا جسے اللہ نے اس کے لیے ہی بھیجا تھا، اس کے سارے دکھوں کا مداوا بنا کر۔ وہ خوبصورت انسانوں سے اتنا چاہتا تھا۔ ضروا کا دل کیا کہ وہ سب کو چلا چلا کر کہے کہ دیکھو یہ ہے وہ انسان جو اس سے عشق کرتا ہے، وہ بد نصیب نہیں ہے۔ ضروا کی آنکھوں سے موتی لڑیوں کی صورت بہنے لگے تھے جب ازمار نے اس کے آنسو ہونٹوں سے چنتے ہوئے اسے اپنے دل میں کہیں اندر قید کیا تھا، جس سے ضروا کو کسی صورت رہائی نہیں مل سکتی تھی۔ ازمار نے ضروا کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے دانت پیسے۔ ملک منصور۔ ازمار دل ہی دل میں گرایا تھا، وہ اسے خود میں قید کیے بارش سے محفوظ کر رہا تھا۔ پھر وہ بہت خوبصورتی سے مسکرایا تھا جب ضروا کی کمزور باہوں کی گرفت اپنے گرد محسوس کی تھی۔
وہ لڑکی اسے چاہتی تو بہت تھی لیکن زمانے سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ ازمار نے ہونٹ بھیجتے ہوئے سوچا۔ مال روڈ تک جاتی سڑک رات کو کسی نے ساری کھود کر خراب کر دی ہے۔ عدیل صاحب نے ڈنر کرتے ہوئے سب گھر والوں کو افسوس سے بتایا۔ ازمار نے بلیک کافی پیتے ہوئے عدیل صاحب کو دیکھا جو اسے ہی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، احمد صاحب نے ٹیشو سے ہاتھ منہ صاف کرتے ہوئے تائید کی۔ دیکھو بھلا سڑک میں کیا دبایا تھا کسی نے جو سڑک کھود دی، دادی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا تھا عدیل صاحب کو دیکھ کر جنہوں نے ہونٹ بھیجے تھے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھ کر۔ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، کوئی تیاری سٹارٹ کی؟ عدیل صاحب نے اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے مبین بیگم سے پوچھا۔ بس کل سے تیاریاں سٹارٹ کر رہی ہیں ہم، مبین نے ازمار کے آگے سے خالی کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا عدیل صاحب کو دیکھ کر جبکہ آنکھوں کا رنگ اب ہلکا گرین تھا۔ ڈیڈ آپ لوگ کس کی شادی کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں؟ ازمار نے انجان بنتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ عدیل سمیت سب نے ناشتہ ترک کر کے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرے پوچھنے پر سب پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے کیا کچھ غلط پوچھ لیا ہے؟ ازمار نے حیرانی کا تاثر دیتے ہوئے سب سے پوچھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری شادی ہوگی اور زینی سے ہی ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ اب سمجھ آیا کچھ؟ عدیل صاحب نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر کھڑا ہوا تھا۔ سمجھ گیا ہوں میں ڈیڈ، آپ کے سمجھانے کا طریقہ بیسٹ ہے، لیکن یہ تو سمجھنے والے پر ہے نا کہ وہ کتنا سمجھتا ہے مائی ڈیئر ڈیڈ۔ تپا دینے والی مسکراہٹ سے کہتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ پیچھے وہ سب حیرت سے کھلے منہ سے اسے باہر جاتے دیکھتے رہے۔ اف اماں، یہ میری اولاد ہے اتنی بدتمیز، عدیل صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ زینی نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ میں بھی تم سے ہی شادی کروں گی ازمار عدیل، زینی نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں خود سے کہا۔ ارم نے پریشانی سے زینی کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ ضلع میری بچی، آج کیسے یاد آ گئی تمہیں اپنی ماں کی؟ نادیہ نے اسے دیکھ کر محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ آپ کو تو کبھی یاد آئی نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں۔ نادیہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی لگی تھی جب ضروا بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ آپی واٹ اے سرپرائز! ضروا نے اسے گلے ملتے ہوئے محبت سے کہا۔ بس آ گئی، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں یہ میڈیسن لے کر آئی ہوں۔ ایک منٹ، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ ضروا نے اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے خراشوں کے نشان دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ آپی کالج کی سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی تھی، ضروا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نادیہ دونوں کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں فرزانہ بیگم بھی چلی آئی تھی۔ ارے ضلع بیٹی آئی ہے، فرزانہ نے اوپری منہ سے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس دادی میں ضروا کے لیے میڈیسن لے کر آئی تھی، اسے بخار تھا نا، ضلع نے مروت میں مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ یہ عورت تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بھلا جو عورت اس کی بہن سے برا سلوک کرتی ہو وہ اسے کیسے اچھی لگ سکتی تھی؟ اچھا میں چلتی ہوں، یہ میڈیسن ٹائم پر لینا اور اپنا بہت سا خیال رکھنا، کل میں تمہارے فیس کے زخموں کے لیے کریم بھیجوں گی۔ ضلع اسے کہتی ہوئی اس کے گال پر بوسہ دیتی جا چکی تھی بنا کسی کو دیکھے۔ نادیہ تمہاری کسی بچی کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ لو بھلا مجھ سے ایک بار تک حال نہیں پوچھا۔ فرزانہ بیگم کی بات پر نادیہ اور ضروا نے گہری سانس بھری اور اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ضروا بھی بیٹھی ہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ ضروا نے ان نون نمبر دیکھ کر حیرت سے کال پک کی۔ کون؟ ضروا نے حیرت سے پوچھا۔ مائی ہارٹ، اگلے 5 منٹ میں مجھے گیٹ سے باہر ملو ورنہ اگلے 6 منٹ پر میں گھر کے اندر ہوں گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ضروا نے حیرت سے فون کو دیکھا جیسے وہ سیل فون نہ ہو بلکہ ازمار ہو۔ پھر جلدی سے مرر کے سامنے اپنے بال سنوارے اور چادر کو ٹھیک سے سر پر لیتی ہوئی وہ حال میں دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی۔ دروازہ کھولو گارڈ، میں واک پر جا رہی ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے سر ہلا کر ڈور کھول دیا، وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ پھر اسے دیکھا جو 7-8 کے قدم فاصلے پر بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بلیک شرٹ بلیک ہی پینٹ پر اپنی گرین آئیز سے وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ وہ تو پھر محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ازمار خوبصورت چال چلتا ہوا اس تک آیا تھا جو اس پر ہی نظریں جمائے کھڑی تھی۔ تمہاری بلیک چادر کہاں ہے؟ ازمار نے اسے براؤن چادر اوڑے دیکھ کر ناک چڑھا کر پوچھا۔ وہ گندی تھی، واش کروائی ہے ابھی، ضروا نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ 3-4 اس طرح کی چادریں اور خرید لیں، ازمار نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اسے آرڈر دیا تھا۔ کیا؟ ضروا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے، ازمار نے اس کی طرف ایک کالا سا عجیب طرح کا بریسلٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ضروا نے آنکھیں سگیڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اسے کبھی بھی خود سے جدا مت کریے گا، ازمار نے اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ پہناتے ہوئے کہا۔
ضروا نیم واہ ہونٹوں سے دیکھتی رہی۔ ازمار مسکرایا اس کی محویت پر۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، ضروا نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ مطلب پیارا نہیں ہوں؟ ازمار نے اس کے بیگ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ ضروا کی بات پر اس نے اپنی ناک اس کی ناک سے ٹچ کرتے ہوئے مسکرایا۔ ہارون اس کے پاس آیا جو بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے اپنے لیے میکرونی بنا رہی تھی۔ زلیخا، ہارون کی نرم سی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میکرونی نہیں ملے گی، میں پہلے سے ہی بتا رہی ہوں، ضلع نے ناک چڑھا کر کہا۔ مجھے میکرونی نہیں چاہیے بلکہ تم سے ایک فیور چاہیے۔ ہارون کی بات پر وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیسا فیور؟ ضلع نے حیرت سے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہارون کی بات پر وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ تم سچ میں دوستی کرنا چاہتے ہو مجھ سے یا پھر میری میکرونی کو دیکھ کر مسکا لگا رہے ہو؟ میں صرف زلیخا ذوالفقار سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پکے والی۔ پھر سوچ کر جواب دوں گی میں، ضلع کے ناک چڑھا کر کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پھر ضلع کی میکرونی کی پلیٹ پکڑ کر وہ جا چکا تھا۔ ہاں، یہ کیا تھا؟ دوستی کر لو اور میکرونی کی پلیٹ آ کے لے جاؤ، ہارون کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے صدمے سے کھڑی تھی۔ ملک منصور جیسے ہی اپنے آفس میں آیا، سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونک کر رکا تھا۔ تم؟ ملک منصور نے دانت پیستے ہوئے اس اکڑو انسان سے پوچھا جو اس کی چیئر پر بیٹھا سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر شوق کیوں لگا تمہیں ملک منصور؟ ازمار نے سرد مسکان سے اس سے پوچھا۔ میری میکرونی واپس کرو ورنہ سارا گھر رو رو کر اکٹھا کر لوں گی میں۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ تو میری اتنی محنت سے بنائی ہوئی میکرونی کھا جاؤ گے اور میں دیکھتی رہوں گی؟ امپاسبل۔ زلیخا نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو بلا لو، میں بھی کہہ دوں گا زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ میکرونی تو میں باہر سے لے کر آیا تھا، لیکن ضلع صاحبہ کی جب سے میری میکرونی پر نظر پڑی ہے تب سے اسے لینے کے در پہ ہے۔ ہارون کسی سے کم ہے کیا سازش بننے میں؟ ہارون نے سنگل صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اف، تم تو اگلے انسان کو آدھا پاگل کر دیتے ہو، ضلع نے زج ہو کر کہا۔ ہاں، میں تو آدھا ہی کرتا ہوں اور آپ پورا کا پورا پاگل کر دیتی ہیں، اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ قبول ہے مجھے تمہاری دوستی، اب میری پلیٹ واپس کرو جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ پکی والی دوستی نا؟ ہارون نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں، کچے والی، ضلع اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر کہتی ہوئی بھاگ گئی۔ پیچھے وہ مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ ہارون نے پانی کو گلاس میں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا جو رات کے 11 بجے آیا تھا۔ بس ہو گئی دیر دوست وغیرہ کے ساتھ، ازمار نے اس کے آگے سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، چاچو کتنا پریشان رہتے ہیں، اس کا احساس ہے تمہیں؟ ہارون نے کافی غصے سے اسے ڈانٹا جو صرف ہارون کی ہی سنتا تھا۔ وہ کب پریشان نہیں ہوتے، انہیں تو میرے اس گھر پر رہنے میں بھی اعتراض ہے، تو کیا میں اس گھر سے چلا جاؤں؟ ازمار نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے لب و لہجے میں کہا۔ ازمار جو بھی ہو لیکن تم آئندہ ٹائم پر گھر آؤ گے، ہارون نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپ کا آرڈر ہے یا ریکویسٹ؟ ازمار نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم اسے آرڈر ہی سمجھو ڈھیٹ انسان، ورنہ بہت مار کھاؤ گے تم مجھ سے۔ ہارون کے پیار سے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا ہارون کے گلے سے لگا تھا۔ یو آر دا بیسٹ بردر ان دا ورلڈ، ازمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کا کشادہ ماتھا چوما۔ بس جس دن چاچو کو پتہ لگا نا کہ میں نے تمہیں ڈپلیکیٹ کیز دی ہوئی ہے تو وہ مجھے جو ڈانٹیں گے وہ بھی تم اچھے سے جانتے ہو، اس لیے میرے بھائی 9 بجے ہی آ جایا کرو گھر۔ اوکے، آ جایا کروں گا، اور کچھ؟ اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے بھویں اچکائیں۔ ہارون نے سر جھٹکا کہ اس ڈھیٹ انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ملک منصور ہاسپٹل میں ہے، رات کو کسی نے اس پر جان لیوا حملہ کیا ہے، تیار ہو جائیں ہاسپٹل جانے کے لیے۔ ادریس صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے فرزانہ بیگم اور نادیہ سے کہا۔ جوس پیتی ضروا بھی چونک گئی تھی۔ ارے بھلا اس بیچارے پر کسی نے کیوں حملہ کر دیا ہے؟ منگنی میں تو 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ بس پتہ نہیں، یہ تو جا کر ہی پتہ لگے گا نا، آپ دونوں تیار ہو جائیں جلدی سے، ادریس صاحب نے اپنا ناشتہ فنش کرتے ہوئے کہا۔ ضروا نے پریشانی سے نادیہ بیگم اور فرزانہ بیگم کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی باقی بچی ہوئی چائے پینے لگی۔ ضروا گھر پر ہی رہنا، آج تم یونیورسٹی مت جانا، نادیہ بیگم شال لے کر آتے ہوئے ضروا کو ہدایت دے رہی تھیں۔ جی مما، ضروا کہہ کر کھڑی ہوئی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے جائیں، ملک کے جانے پہچانی شخصیت
ملک منصور پر کل رات کو عدیل خان کے بیٹے ازمار جو کہ نمایاں سنگر بھی ہیں ملک منصور کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ملک منصور کا بیان۔ نمائندہ کی بات پر ذروہ حیرت سے جھٹ صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ اس کی تصویر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ذروہ کھڑے سے دوبارہ صوفے پر گری تھی۔ ازمار نے ملک منصور کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ انسان کسی کی بھی جان لے سکتا ہے کہ اس کی نظر میں کسی انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ذروہ بہتے ہوئے آنسو سے دکھ سے بڑبڑائی۔ وہ ایک حساس دل کی لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرے گی۔ ذروہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے چلتی سکرین کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے میری اولاد، ایک کریمنل۔ اف اللہ، ایسے اولاد سے تو بہتر ہے میں بے اولاد ہی رہتا۔ عدیل صاحب نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ دادی نے بھی تعصب سے سر جھٹکا۔ حال میں سب پریشان سے بیٹھے سامنے چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ ہائے مام اینڈ ڈیڈ، نیچے آتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں سب کو وش کیا۔ عدیل صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر زور سے تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ ازمار سمیت سبھی کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ سے۔ بس یہی کام رہ گیا تھا جو وہ بھی کر دیا تم نے۔ کیوں مارنے کی کوشش کی تم نے ملک منصور کو؟ عدیل صاحب نے حیرت سے تکتے ازمار کو ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ جب ہارون بھاگتا ہوا باہر سے ان کے قریب آیا تھا، ضلع مبین، نوین، ارم، احمد صاحب، ذوالفقار صاحب، نوال اور زینی سبھی پریشانی سے ازمار اور عدیل صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ چاچو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے اس کی سن لیں کہ یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ۔ ہارون نے دونوں کے درمیان آتے ہوئے پریشانی سے انہیں سمجھایا۔ ازمار کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ ازمار یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ ہارون نے ازمار کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا پوچھ رہا ہے ہارون؟ جواب دو، عدیل صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر غصے سے ٹوکا۔ چاچو پلیز میں بات کر رہا ہوں نا۔ ازمار بتا دو چاچو کو کہ یہ جھوٹ ہے، ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ ہارون بھلا ملک منصور کی اس سے کیا دشمنی ہوگی جو وہ اسے پھنسائے گا؟ عدیل صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عدیل تم پہلے اس کی سن لو پھر ہی غصہ کرنا، احمد صاحب نے سنجیدگی سے عدیل کو سمجھایا۔ عدیل بھائی ٹھیک کہہ رہی، ہمیں بیٹھ کر اس مسئلہ پر بات کرنی چاہیے، یوں غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ میں نے مارنے کی کوشش کی ہے ملک منصور کو تو پھر؟ ازمار کی سپاٹ سی آواز سب کو ساکت کر گئی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی، عدیل صاحب نے اب کی دفعہ انتہائی غصے سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ معاف کر دیں، بچہ ہے ابھی، مبین بیگم نے عدیل سے التجا کی۔ خبردار اگر اس کی حمایت میں کوئی بولا تو، اور اگر تم نہ گئے تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ عدیل صاحب کی آواز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عدیل ہوش سے کام لو، دادی نے اسے ڈانٹا۔ بس اب اگر کوئی بولا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اس گھر میں یا تو یہ رہے گا یا پھر میں۔ عدیل صاحب کی سپاٹ آواز نے سب کو حیرت کے ساتھ دکھ سے بھی دوچار کر دیا تھا۔ اب سب کی نظریں ازمار پر تھیں جو تیکھی نظروں سے عدیل صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں میں اس گھر سے، اب اس گھر میں اپنی زندگی تک قدم نہیں رکھوں گا، یہ گھر آپ کو مبارک ہو، ازمار سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا جب ہارون نے اسے روکا۔ ہارون مت روکنا اسے بھی تو پتہ چلنے دو خود کما کر کھانا کتنا آسان ہے، عدیل صاحب نے دانت پر دانت جماتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں طنز کیا۔ پہلے بھی کبھی آپ سے میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا ڈیڈ، گڈ بائے۔ ماں کے سر پر ہونٹ رکھتا وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا حال سے نکل گیا تھا بنا کوئی سامان وغیرہ لیے۔ چاچو آپ نے اچھا نہیں کیا، ہارون نے تعصب سے کہا جو سر جھٹکتے کمرے میں چلے گئے۔ مبین رو رہی تھی، نوین اور ارم اسے چپ کراتی خود بھی بہت پریشان تھی۔ ضلع اور ہارون ایک دوسرے کو دیکھتے چپ سے تھے، پھر ہارون نے پلکیں چپکاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ ضلع نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا۔ یہ سب ارم نے بہت ضبط سے دیکھا تھا۔ حسیب میرے لیے ابھی ایک ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ ارینج کرواؤ، وہ روڈ پر چلتا ہوا فون سے حسیب کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ رضی کیا ملک منصور کو تم نے ہی مارنے کی کوشش کی ہے؟ حسیب کی آواز پر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ مارا تو نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جو مجھ پر الزام لگایا ہے نا، اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ ازمار کی سرد آواز پر حسیب نے ٹھنڈی سانس بھری کہ ملک منصور نے غلط بندے سے پنگا لے لیا تھا۔ ضلع بالکنی میں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی جب ہارون اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ازمار ایسا کر سکتا ہے؟ ضلع نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ غصے کا تیز تو بہت ہے، لیکن ملک منصور سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یا ملک منصور کی اس سے کیا؟ مجھے کچھ الجھا رہا ہے۔ اف پتہ نہیں کیا ہوگا اب، ضلع نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پولیس کو بہت مشکل سے کنٹرول کروایا ہے میں نے احمد سے کہہ کر، ہارون نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ تم نے حالات کو بہت سمجھداری سے کنٹرول کیا ہے، ضلع نے پہلی دفعہ اس کی تعریف کی تھی، جس پر ہارون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔
शुक्रिया मैं मेरी छोटी सी तारीफ के लिए, हारून ने सीने पर हाथ रखते हुए हल्के से झुककर कहा, जिस पर उसके कटावदार होंठों पर मुस्कुराहट चमकी थी। मुझे मंजूर है तुमसे दोस्ती। जिले की बात पर वो उसकी तरफ देखने लगा। तुम ना भी कहती तो भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था माय डियर फ्रेंड, हारून ने उसकी तीखी नाक को दबाते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा। तुम? वो जो बेड पर उलझी हुई बैठी थी उसे सामने खड़ा देखकर चौंक कर खड़ी हुई थी। कैसी हैं आप? उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वहीं रुक जाएं और चले जाएं मेरे घर से। अजमार के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। तुम जा क्यों नहीं रहे? जरवा ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए उससे पूछा। और अगर ना जाऊं तो? अजमार के सपाट से अंदाज पर उसने अपने लब भींचे। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। बेहतर होगा मुझे इस बंधन से आजाद कर दो तो। जरवा की बात पर उसने होंठ भींचे थे। कहा कुछ नहीं। मैं अब मलक मंसूर से ही शादी। अभी ये लफ्ज उसके मुंह में ही थे जब उसकी गर्दन उसने अपने मजबूत हाथों में दबोची थी। तुमने किसकी इजाजत से ये बोला? हाँ? अजमान ने उसकी गर्दन छोड़कर उसके खुले बालों को हाथों में लेते हुए दुरुस्तगी से पूछा। तुम एक कातिल हो। तुम तो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। जरवा ने उससे अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा। हाँ कर सकता हूँ। जो हमारे बीच आएगा उसका मैं यही हाल करूंगा। यू अंडरस्टैंड? और मेरे अलावा तुम किसी और को देखकर तो दिखाओ। जान न ली तुम्हारी तो कहना। आजमान ने उसके बाल छोड़कर उसे अपनी मजबूत पनाह में कैद करते हुए गुस्से और जुनून से कहा। अब वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। क्यों मारा तुमने मलक मंसूर को? जरवा ने बहुत गुस्से से पूछा। वो मेरी बीवी पर नजर रखी और मैं बेगैरत बनकर उसे प्यार से समझाता। नो जरवा डियर, ये प्यार से समझाना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने उसे एक झटके से अपने बेहद करीब करते हुए सर्द लहजे में कहा। जरवा ने होंठ भींचकर उसके होंठ हिलते बहुत करीब से देखे, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी उसके चेहरे को जिसे देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। जाओ यहाँ से वरना अभी गार्ड को बुला लूंगी मैं, जरवा ने गुस्से से कहा। माय हार्ट, डरता मैं अपने बाप के अलावा किसी से नहीं हूँ। जाओ बुला लो उनको भी, जरा देखूं तो कैसे हिफाजत करते हैं वो मेरी बीवी की। उसके तंजिया और तमस्खराना लहजे पर जरवा ने होंठ भींचे। मेरा इश्क सिर्फ तुम हो और तुम्हारा इश्क भी मुझे ही होना चाहिए माय डियर, वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हें खुद से इश्क करवाना होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अपना और आइंदा मुझसे ये लफ्ज मत कहना। तुम्हारे मामले में खुद को मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। ये ना हो मैं आपकी दफा वो करूं जो तुम सह ना पाओ। वो उसे छोड़ता हुआ जिस खिड़की से आया था उसी से चला गया था। जरवा बेजान सी बेड पर गिरी थी। वो क्या करे? मलक मंसूर ने अदरीस साहब से 15 दिन के अंदर अंदर निकाह का कह दिया था, जिसे अदरीस साहब और फरजाना बेगम ने मान भी लिया था, बिना नादिया का कोई एतराज सुने। जरवा सोच सोच कर पागल हो गई थी कि क्या करे वो अब, कैसे सच्चाई बताए सबको। क्या कोई यकीन कर लेगा उनके निकाह की सच्चाई पर, जबकि उन दोनों के पास तो निकाह नामा भी नहीं था। बस यही सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ऊपर से अजमार का जनूनी रूप। उफ, मुझे आप ही को बताना होगा। इस फैसला पर वो ठहरी थी कि अब जिले को बताने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो अपने न्यू अपार्टमेंट के सोफे पर बैठा कुछ उलझा बिखरा सा था। मलक मंसूर, अच्छा नहीं किया तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर। मुझे जरवा की नजरों से गिराना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हारी साजिश अब तुम पर ही उल्टूंगा मैं। मैंने बस तुम्हारा सर फाड़ा था, ना कि जानलेवा हमला। अजमार सर्द लहजे में बड़बड़ाया। जरवा तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे लिए मैं अपने सर ऐसे कई कत्ल ले सकता हूँ। वो गुस्से से बड़बड़ाया जब दरवाजे खोलकर कोई अंदर आया था। आप क्यों आए हैं यहाँ और किसने बताया आपको यहाँ का? अजमार ने हारून को देखकर तीखे लबो लहजे में पूछा। अपने भाई तक पहुंचने के लिए मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हारून ने उसके करीब आते हुए संजीदगी से कहा। बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझसे शेयर करो अजमार, जो परेशानी है तुम्हें। हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में कहा। भाई आप जानते हैं मैं अपने मसले खुद सॉल्व करता हूँ, अजमार ने इस बार जरा धीमे लहजे में जवाब दिया। उफ, क्यों इतने जिद्दी हो तुम? चाचू तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं, सो नाराजगी अपनी जगह घर क्यों छोड़ आए थे? ये आप मुझसे कह रहे हैं? मैं अगर ना आता तो आपके प्यारे चाचू अब तक अपना सामान बांध चुके होते। अजमार के तंजिया लहजे पर हारून गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। क्या करूं मैं तुम्हारा मेरे प्यारे भाई? ठीक है तुम यहीं रहो जब तक चाचू का गुस्सा कम नहीं होता। हारून के नरम अंदाज पर अजमार ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। अब उस घर में तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आपके चाचू का गुस्सा कम हो या ना हो, अजमार ने सोफे पर नीम दराज होते हुए कहा। हारून मुस्कुराया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मलक मंसूर से? हारून ने उसके पास बैठकर पूछा। कोई दुश्मनी नहीं है।
کہیں ملک منصور ذروہ سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے؟ ہارون کی آواز پر اس نے سپاٹ نظروں سے ہارون کو دیکھا۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا اپنی جاسوسی سے؟ ازمار نے تنک کر پوچھا۔ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں لگتا ہے کہ میں غافل رہوں گا تم سے؟ اب شاباش بتاؤ ملک منصور کو کیوں جان سے مارنے کی کوشش کی؟ ہارون کی آواز پر وہ تنک کر اٹھا۔ بھائی سیریسلی آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کروں گا تو وہ جان سے بچ سکتا ہے؟ اس خبیث کا ناک اور سر پھاڑا تھا بس میں نے، وہ بھی اس کی چرب زبان کی وجہ سے، ازمار نے غصے سے کہا، جس پر ہارون نے تعصب سے اپنے سب سے خوبصورت بھائی کو دیکھا جو انتہائی ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا۔ سدھر جا میرے یار، ہارون نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا جس پر اس نے اپنا خوبصورت ناک چڑھایا تھا۔ ہارون ٹھوڑی پر ہاتھ کا مکہ بنائے رکھے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے خود سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اس کا اپنا کوئی بہن بھائی نہیں تھا لیکن ازمار کو وہ اپنا بھائی ہی مانتا تھا۔ کیا ذروہ کے لیے سیریس ہو؟ ہارون کی بات پر اس نے ہونٹ بھینچے۔ پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں مجھے؟ ازمار کے تیکھے لہجے پر وہ مسکرایا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو میری جان، لیکن دادی نے اس کا رشتہ ایک اور جگہ پکا کر دیا ہے، سنا تو ہوگا تم نے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہیں پتہ نہ ہو؟ ہارون کی بات پر وہ پوری سراریت سے مسکرایا تھا۔ تھینک یو فار لیٹنگ می نو۔ ازمار کے سپاٹ انداز پر ہارون نے اسے تعصب سے دیکھا۔ چائے بنا کر لاؤ، صبح سے چین سے بیٹھا نہیں ہوں میں۔ ہارون کے تھکے سے انداز کو اس نے دیکھا، پھر اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ 2 ہی منٹ میں چائے لے آیا تھا۔ ازمار باز آ جاؤ، میں نے تمہیں بنانے کو کہا تھا۔ سوری مائی بردر، لیکن آپ کا بھائی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر ہارون مسکرا کر چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ ضلع سب کے لیے چائے لے کر آئی جب ہارون گھر کے اندر انٹر ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ ہارون؟ مبین نے جلدی سے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چاچی وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آ جائے گا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہارون نے صوفے پر نوین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل کو اپنے ہی بیٹے کے خلاف ہو گئے ہیں، مبین نے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ضلع نے سب کو چائے سرو کی۔ ارے مجھے نہیں پینی، تمہیں کون سا کوئی کام ڈھنگ کا آتا ہے؟ چائے بھی ایویں سی بنائی ہوگی۔ جاؤ زینی تم چائے لے آؤ میرے لیے بنا کر۔ مبین نے ضلع پر غصہ اتارا جبکہ ضلع کے تاثرات سخت تھے۔ وہ انہیں اچھے سے جواب دے سکتی تھی لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ زینی اچھا خالہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ضلع یہ چائے مجھے دے دو، بہت طلب تھی مجھے۔ ہارون نے ضلع کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کو کہا۔ ضلع نے ناک چڑھا کر مبین اور انم کو دیکھ کر نوین کے پاس جا بیٹھی۔ اف ضلع کیا چائے بنائی ہے، واو یار امیزنگ۔ ہارون کی تعریف پر سب نے چونک کر اسے دیکھا جو چائے کے سپ لیتا ضلع کی طرف متوجہ تھا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ وہ تو ضلع کے ہر کام میں کیڑے نکالتا تھا، کہاں آج ہر گھونٹ پر اس کی تعریف کر رہا ہے۔ ارم اور مبین تو جل بھن گئی تھی ضلع کو ہلکی سی مسکان سے ہارون کو دیکھتے دیکھ کر۔ ہارون اس سے کہو گھر آنا ہے تو شرافت سے رہنا ہوگا اور زینی سے شادی کرنی پڑے گی تبھی وہ اس گھر میں آ سکتا ہے۔ گھر کے اندر آتی ذروہ وہیں رک گئی تھی، وہ ضلع سے ملنے آئی تھی۔ چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہارون نے کھڑے ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ یہی میرا اٹل فیصلہ ہے ہارون، اور اس میں کوئی لچک نہیں آئے گی، عدیل صاحب کہتے ہوئے واپس کمرے میں چلے گئے۔ ہارون نے تعصب سے سر جھٹک کر عدیل صاحب کی پشت دیکھی۔ دادی نے بھی عدیل صاحب کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ زینی نے مسکرا کر مبین کو چائے کا کپ پیش کیا تھا، ذروہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ پارک میں بیٹھی سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی کھیلے نا ہمارے ساتھ، ایک 7 سال کے بچے نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ذروہ مسکرائی۔ نہیں کیوٹ بیبی، مجھے نہیں کھیلنا آتا، آپ لوگ کھیلیں جا کر۔ ذروہ نے اس کے پھولے ہوئے سے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیلیں نا۔ ذروہ ہلکی سی مسکان سے ان کے ساتھ چلی گئی جب سامنے کھڑے ازمار کو دیکھ کر وہیں ٹھٹکی۔ ازمار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک الگ تھلگ جگہ لے آیا۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو جو فون کر کے ارجنٹ بلایا؟ ازمار نے اس کی چمکتی لونگ کو دیکھ کر پوچھا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، وہ یہ فیصلہ کر کے سب کی زندگیاں بچانا چاہتی تھی۔ میں اگر تم سے کچھ مانگوں تو دو گے نا تم مجھے؟ ذروہ کی بات پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور غور سے اسے دیکھا۔ اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ مسز ذروہ جان مانگو، جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کچھ ایسا مانگنا چاہتی ہو جس سے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ تو بھول ہے تمہاری کہ میں تمہیں خود سے دور ہونے دوں گا۔ اس کی سرد آواز پر ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ویسے بھی ملک منصور میچور پرسن ہے اور میری ماں باپ کی پسند بھی، اور جو میرے پیرنٹس میرے لیے پسند کریں گے مجھے اپنے لیے وہی منظور ہوگا۔ ذروہ کی بات پر اس نے اسے کھینچ کر درخت کے چوڑے تنے سے لگایا اور پھر اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کیا۔
زروا نے حیرت سے اسے دیکھا جو تیش بھری نظروں سے دیکھتا ہونٹ بھیچے دیکھ رہا تھا۔ زروا مائی ہارٹ، اپنی دادی اور ڈیڈ کی پسند کا کیا کرو گی؟ ہاں، ان کا فیصلہ بھی تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ ازمار کے طنز پر وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ زروا نے بے ساختہ پوچھا۔ مسز اسی دنیا میں رہتا ہوں، مجھے نہیں بتاؤ گی تو کیا میری آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں جو میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا؟ بہت بار میں نے خود کو کنٹرول کیا ہے تمہاری ان باتوں پر۔ مجھے میرا وہ روپ دھارنے پر مجبور کرو جو تم سہ نہیں سکو گی۔ زروا ہونٹ پیچھے بس اسے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ہمارے نکاح کا؟ زروا کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ میرے دل پر تمہارا نام لکھا جا چکا ہے مسز زروا، مجھے لوگوں کی گواہی کی یا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ازمار کے سخت لہجے پر وہ بھننا کر رہ گئی تھی۔ تو تم نہیں مانو گے؟ ابھی یہ لفظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ازمار نے غصے سے ہاتھ کا مکہ زور سے درخت پر مارا۔ کھردری سطح والے درخت پر مارنے سے اس کے ہاتھ پر زخم آئے تھے۔ زروا کانپ سی گئی تھی اس کی شدت دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ آنسو پوچھو، میرے ہوتے تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ یاد رکھنا تم ازمارا دل کی امانت ہو۔ ازمار سپاٹ سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا جب اسے رکنا پڑا۔ مسٹر ازمار، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، انسپکٹر نبیل نے اسے بہت ریلیکس سے انداز میں کہا۔ زروا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زروا، میں رات کو تم سے ملوں گا، ڈونٹ وری، میں پہلے بھی 3 بار جا چکا ہوں جیل، سو ریلیکس۔ ازمار نے اس کی پریشان صورت اور آنکھوں سے بہتے لگاتار آنسو دیکھ کر تسلی دی اور پولیس کے ساتھ اپنی مخصوص چال سے چلتا وہ اس کی نظروں سے دور ہو گیا تھا۔ زروا اب بینچ پر بیٹھی اونچا اونچا روئے چلی جا رہی تھی۔ اسے چپ کروانے والا تو جا چکا تھا۔ معیز نے گارڈن میں پریشان صورت لیے بیٹھی نوال کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا بات ہے؟ بہت پریشان سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ معیز نے اس کے جھولے کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اندر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، سر نہ کھاؤ میرا۔ نوال نے ہلتے جھولے کو روکتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ارے میری جان، اگر ازمار کے لیے پریشان ہو تو گھر آ جائے گا 1-2 دن تک، معیز نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے جاؤ اپنی ہونے والی ساس سے مل لو، وہ بھی آئی ہیں۔ معیز نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اف، تم ہو ہی پاگل انسان، وہ میری ساس نہیں پھپھو ہیں، سو کنٹرول رکھو اپنی زبان کو، ورنہ کھینچ کر باندھ دوں گی کہیں۔ نوال پیر پٹک کر کہتی ہوئی جا چکی تھی۔ معیز بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے ستانے کا موقع وہ تھوڑی نہ ہاتھ سے جانے دینا چاہتا تھا۔ زلے، یہ تمہارے لیے۔ زلے صوفے پر بیٹھی ہوئی نیوز دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے آگے میکرونی کی پلیٹ کی۔ زلے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرے لیے تم نے بنائی ہے کیا؟ زلے نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس مائی لولی فرینڈ، کھاؤ اور بتاؤ ڈاکٹر ہارون کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ ہارون نے پلیٹ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ اف، کیا پتا تم نے اس میں زہر ملا دیا ہو، زلے نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ زلے، کھانی ہے یا میں نوال کو دوں؟ اس بار ہارون کی دھمکی کام کر گئی تھی، وہ اسے گھورتے ہوئے جلدی سے میکرونی کھانا سٹارٹ کر چکی تھی۔ تبھی ہارون کا فون رنگ ہوا۔ ہارون نے زلے سے 1-2 قدم کے فاصلے پر ہوتے ہوئے احمد کی کال ریسیو کی۔ کیا؟ اف، آ رہا ہوں میں، خیال رکھنا اس کا، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ زلے نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ آ کر بتاتا ہوں زلے، تم آج پلیز نائٹ ڈیوٹی پر شفٹ ہو جانا، ہارون عجلت سے کہتا ہوا جا چکا تھا۔ زلے نے میکرونی کھانا ترک کر کے ہارون کی پریشانی کے بارے میں سوچا، پھر اٹھ کر نیچے جانے کے لیے بڑھی۔ تم مر گئے تھے جو میرے بھائی کو وہ لے گئے اور تم کچھ نہیں کر سکے، حد ہے یار۔ ہارون نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے احمد سے سخت لہجے میں باز پرس کی۔ یار میں کیا کرتا، ملک منصور کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، ازمار کے خلاف اوپر سے آرڈر تھے، میں کیا کر سکتا تھا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، ہم جلد ہی چھڑا لیں گے ازمار کو، احمد نے اسے تسلی دی۔ بس تم چپ ہی رہو تو بہتر ہے، ہارون نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کیا، پھر پولیس اسٹیشن میں تیز قدموں سے آیا۔ میرا بھائی ازمار کہاں ہے؟ ہارون نے انسپکٹر نبیل سے غصے سے پوچھا۔ جناب، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جا چکے ہیں یہاں سے۔ کیا؟ لیکن اس کی بیل کس نے کروائی؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ ملک منصور نے، انسپکٹر نبیل نے لاپرواہی سے کہا۔ ہارون دانت پیستا ہوا تھانے سے باہر آیا اور پھر گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑے اس کے فلیٹ آیا جہاں وہ صوفے پر دراز ریسلنگ دیکھنے میں مگن تھا۔ حد ہے، میں پریشانی میں پہلے تھانے گیا پھر ادھر آیا اور تم ہو کہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھے یہ فضول شو دیکھ رہے ہو۔ آپ کو کہا تو تھا مت پریشان ہوا کرے میری وجہ سے، ازمان نے سرد لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور ملک منصور نے پہلے تمہیں گرفتار کروایا اور پھر چھڑوا دیا، یہ کیا مسٹری ہے؟
ہارون نے اس کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے پوچھا، بھلا شیر کو کوئی کب تک قید میں رکھ سکتا ہے بھائی؟ بس دھمکی دی اور آپ کے سامنے ہوں۔ ازمار نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ کیسی دھمکی؟ ہارون نے آئی بروز اچکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بس یہ ایک سیکریٹ ہے میرے پیارے بھائی، ازمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون اسے گھورتا ہوا اٹھا اور پھر اس کے سر پر پیار کرتا ہوا چلا گیا۔ کیا ہوا تھا جو تم بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے؟ ضلع جو کسی مریض کو چیک کرتی ہوئی آ رہی تھی سامنے سے ہارون کو آتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، ہارون نے اس کے گال پر جھومتی ہوئی لٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ضلع نے پوچھا۔ نہیں یار، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تم چلو گی مری میرے ساتھ کانفرنس میں؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، رابیل سے کہتا ہوں، وہ تو چلے گی، ہارون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں ہی چلوں گی، بس مذاق کر رہی تھی میں تو۔ اسے تو ادھر بھی بہت سارے کام ہوں گے، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہارون مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ رابیل رابیل رابیل، بس یہ نام ہی رہ گیا ہے سننے کو۔ بڑا آیا، رابیل کو لے جاتا ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کیبن میں بڑھی۔ ازمان نے حسیب کو دیکھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس نے یونی کے لیے تیار ہوتے ہوئے حسیب سے کہا۔ ازمان نے اپنا ستواں ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اف یار، کسی دن تم مجھے ابو سے جوتے پڑواؤ گے، سیریسلی، حسیب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اگر میرا کام نہ کیا تو مجھ سے بھی پڑیں گے، چل اب اٹھ جا، ازمان نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا اپنے مخصوص سے ڈھیٹ انداز میں۔ حسیب منہ بسوڑتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا۔ شکریہ ذروہ مجھے اپنے نوٹ دینے کے لیے، اس سے مجھے بہت ہیلپ ملی ہے، سیریسلی، ذروہ کے کلاس فیلو راہم نے ذروہ کی طرف اس کے نوٹس بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب تمہیں چاہیے ہو مجھ سے لے لینا، ذروہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ازمار اپنی مٹھیاں بھیچے دونوں تک آیا۔ مسٹر راہم، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ذروہ سے کوئی ہیلپ لینے کی، اپنا کام خود کرنا سیکھو، ازمار نے سپاٹ سے انداز میں راہم کو کہا۔ جواباً راہم منہ بناتا ہوا جا چکا تھا۔ مسز ہارٹ، دوسروں کو خود ان کے کام کرنے دیا کرو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ پہلے ہی اتنی کمزور ہو، اوپر سے پڑھ پڑھ کر دکھتی بھی نہیں ہو، ازمار نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ تو جائیں اسے ڈھونڈے جو آپ کو نظر آئے، میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ذروہ کے تیکھے لہجے پر پہلی بار اس کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ کیا کروں میں تمہارا ذروہ، تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ ازمار کے بے بسی سے کہنے پر وہ جو ناک پھلائے کھڑی تھی اب اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ازمار، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں تمہیں اپنے روم میں، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے پیغام دے کر کہا۔ ازمار نے ذروہ کو دیکھا۔ آتا ہوں تھوڑی دیر تک، تم کلاس لو تب تک، اسے ہدایت دیتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ ذروہ نے حسرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اس کی خواہش تھی اس کی پشت سے سر ٹکا کر گھنٹوں بیٹھی رہے، لیکن اس سے آگے اس کا دماغ بلینک ہو جاتا تھا، سر میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ ازمار، دیکھو مانا تم اسٹڈی میں زیرو ہو، لیکن تم دوسری ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو تھے، اس لیے ہم تمہیں یہاں برداشت کرتے تھے، لیکن تمہارا بار بار جیل جانا پھر ملک منصور پر جان لیوا حملہ کرنا ہمارے کالج کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں تمہیں نہ چاہتے ہوئے سسپینڈ کرنا ہوگا۔ پروفیسر کے بناوٹی لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ اٹس اوکے پروفیسر جی، سمجھ سکتا ہوں، پیسے آ گئے ہیں آپ کی پاکٹ میں مجھے یہاں سے نکالنے کے، اٹس اوکے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں رشوت لے کر تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں؟ ارے مجھے لگتا نہیں ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ملک منصور سے پیسے لیے ہیں، لیکن آپ کو پچھتانا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا آپ، مخصوص سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ پیچھے پروفیسر یہی سوچتا رہ گیا کہ اسے کیسے پتہ چلا رشوت کا۔ وہ سب لڑکیوں کے بیچ میں کھڑی کوئی ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی جب وہ اپنی مخصوص مغرورانہ چال چلتا اس کے پاس آیا۔ اپنا خیال رکھنا اور کسی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا جا چکا تھا۔ ذروہ کو ساکت اور حیران چھوڑے اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں بھی حیرت سے مسٹر اکڑو کو بات کرتے دیکھتی حیران سی تھی، کیونکہ وہ لڑکیوں سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھتا تک نہیں تھا۔ ذروہ ساکت نظروں سے اس کی پشت دیکھتی آنسو بہت ضبط سے کنٹرول کر رہی تھی۔ ہماری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے چودھری ارشد صاحب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو احمد صاحب نکاح ہی ہوا ہے نا، کون سا وہ بیاہتا ہے، ہمارے گھر راج کرے گی آپ کی بیٹی ذوالفقار صاحب۔ چودھری ارشد کی بات پر احمد صاحب اور ذوالفقار صاحب نے بہت ضبط سے چودھری ارشد کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے بےہودہ کام نہیں ہوتے، آپ چائے وغیرہ پی کر جا سکتے ہیں، ذوالفقار صاحب نے انتہائی غصہ سے کہا۔ ہم آپ کی بیٹی کے نام 30 مربع زمین لگوا دیں گے، آپ بس ہاں کر دیں، اس کے علاوہ جو آپ چاہیں، چودھری ارشد نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ آپ جا سکتے ہیں چودھری صاحب، ہم جائیداد پر بچ جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری بیٹی کا اگر نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ہاں نہ کرتے۔
احمد صاحب نے بہت ضبط سے کہا۔ چائے لے کر آتی ارم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ضلع وائٹ سوٹ پہنے، لمبے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، ڈارک پنک لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ جب ارم اس کے سامنے آئی تھی وہ اسے غصے بھری نظروں سے دیکھتی تنزیہ مسکرائی۔ اتنا تیار ہو کر گھر سے باہر جاؤ گی تو رشتے تو آئیں گے نا؟ ارم کی بات پر اس نے ناسمجھی سے ارم کو دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، ضلع نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ رشتہ آیا تھا آپ کا، ارم نے منہ بناتے ہوئے تنزیہ کہا اور غصے سے سر جھٹکتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ میرا رشتہ؟ ضلع نے الجھتے ہوئے سوچا، پھر باہر گارڈن میں آئی جہاں ہارون سخت غصے میں کھڑا احمد صاحب اور ذوالفقار صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اسی وقت عقل ٹھکانے لگا دیتا میں ان لوگوں کی۔ جاہل لوگ، ہارون سخت غصے سے بول رہا تھا جب ضلع کو آتے دیکھ کر چپ ہوا۔ کیا ہوا؟ ضلع نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو گاڑی میں، ہمیں آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، ہارون نے گہرا سانس لیتے ہوئے ضلع سے کہا، پھر اپنے بابا اور ذوالفقار صاحب کو آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ ضلع ہونٹ بھینچتی گاڑی میں بیٹھی، وہ دونوں مری کانفرنس میں جا رہے تھے۔ ہارون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ضلع یو لکنگ بیوٹیفل، ہارون نے ہلکی سی مسکان سے اس کی تعریف کی۔ جواباً وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتی رہی، جو بلیک وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، بلیک ہی گلاسز لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ضلع نے اسے دیکھ کر اپنا غصہ کم کیا اور پھر باہر کے نظاروں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا؟ نادیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زری کو دیکھا جس نے انہیں آج صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ زری، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا اپنے گھر والوں کو؟ نادیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ماما پلیز آپ بابا کو بتا دینا۔ ذروا کے ابھی منہ میں ہی تھے یہ الفاظ جب نادیہ بیگم کا سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ ذروا نے گال پر ہاتھ رکھے آنسو سے لبریز آنکھوں سے نادیہ کو دیکھا۔ بس ایک اور لفظ منہ سے مت نکالنا، ایک بار تو میں اپنا گھر خود برباد کر بیٹھی ہوں، کیا چاہتی ہو اب تمہاری وجہ سے اجڑ کر بیٹھ جاؤں؟ زری نے لرز کر نادیہ کو دیکھا۔ اسے کہو تمہیں آزاد کر دے اس الجھے بندھن سے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ نادیہ کی سپاٹ آواز پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ میں نہیں کہوں گی مجھے اس سے محبت، بس زری یہیں پر لب سی لو، اب نہ سنو یہ لفظ تمہارے منہ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ صبح اور اس بندھن سے آزاد ہو کر آؤ، نادیہ غصے سے کہتی ہوئی چلی گئی جبکہ ذروا زمین پر گر سی گئی تھی بے جان ہو کر۔ میں نہیں کہوں گی اس سے، وہ آہستہ سے بولتی ہاتھوں میں منہ ڈھانپے روئی تھی۔ ازمان نے سپاٹ سے تاثرات سے خواب سے جاگا تھا۔ یہ خواب کچھ اچھا نہیں تھا ذروا کے حوالے سے۔ وہ آدھے گھنٹے میں ذروا کی دیوار پھلانگتا نیچے تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم میں آ گیا تھا، تبھی ذروا واش روم سے منہ پوچھتی باہر آئی، اسے دیکھ کر رکی تھی۔ آپ پھر آ گئے؟ ذروا نے دھیمے سے پوچھا۔ تم پریشان ہوگی تو مجھے نیند کیسے آئے گی مائی ہارٹ؟ وہ کہتا ہوا اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ ذروا جو کب سے کسی کندھے کی تلاش میں تھی، ازمار کا سہارا ملتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ ڈونٹ کرائے، وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا تھا۔ ذروا نے اور زور سے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد مضبوطی سے باندھا۔ تو مجھے کبھی مت چھوڑنا، ذروا آہستہ سے بڑبڑائی۔ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا میری جان، بس آپ ریلیکس رہیں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ نادیہ بیگم کو دیکھ کر ازمار کے چہرے پر سرد تاثرات چھائے جبکہ ذروا کرنٹ کھا کے اس سے دور ہوئی تھی۔ اف، یہ لڑکا جب بھی ہمارے گھر آتا ہے ناک میں دم کر دیتا ہے، ایڈیٹ کہیں کا، نوال نے زینی کے پاس بیٹھتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب کیا کر دیا ہے معیز بیچارے نے؟ زینی نے نوڈلز کھاتے ہوئے اس سے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ اف یار کیا بتاؤں میں، آج کالج میں بھی اس نے میرا تماشا لگا کر رکھ دیا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو ناک میں دم کر دیتا تھا اور اب میرے کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا اس لنگور نے۔ نواز سخت تنگ تھی اس سے۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ زینی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ یار آج کالج میں میری سب فرینڈ کو بتا رہا تھا کہ نوال یعنی میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ تک کاٹ لیا تھا میرے لیے، پھر اسے ترس آ گیا میری محبت پر، لیکن اب میں اس سے ناراض ہوں اس لیے اس سے اتنا بولتی نہیں ہوں۔ نوال نے اس کے منہ سے کئی باتیں زینی کو بتاتے ہوئے دانت پیسے۔ اف یار، معیز بھی اپنے نام کا ایک الگ ہی انسان ہے، خوب تنگ کرتا ہے تمہیں، اس لیے کہتی ہوں کر لو اس کی محبت کو ایکسیپٹ۔ زینی نے نوڈلز کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ تم تو چپ ہی رہو، نوال نے منہ ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ بس کر دو، کتنا کھاؤ گی، کسی اور کو بھی کچھ کھا لینے کا موقع دے دیا کرو۔ نوال نے منہ بناتے ہوئے اس سے پلیٹ لے کر بھاگ گئی۔ زینی صدمے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ذروا نے پریشانی سے نادیہ کو دیکھا اور پھر شرم سے سر جھکا لیا کہ اب کیا کر سکتی تھی وہ بھلا۔ نادیہ جو اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی حیرت سے دونوں کو دیکھتی پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔
تم یہاں ضروا کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ نادیہ بیگم نے دودھ کا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے ازمار سے سخت غصے سے کہا۔ دروازہ بند کر چکی تھی وہ۔ کیسی شرم اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کی، کیسی شرم مائی ڈیئر ساسو ماں؟ ازمار نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، نادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دیٹس اٹ، ازمار نے سرد مسکراہٹ سے کہا جو نادیہ کو آگ لگا گیا تھا۔ ضروا نے بھی سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ ازمار پھر مسکرایا۔ تو ڈیئر ساسو مام، میں نے جو بدتمیزی کی ہے بتا دیں تاکہ مجھے پتہ تو لگے میں نے کیا گستاخی کی ہے اپنی ساس کی شان میں۔ میں نے تو بس یہی کہا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دیٹس اٹ۔ کیوں ضروا؟ ازمار نے سرد مگر مسکراتے ہوئے لہجے میں شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ضروا اسے کہو ابھی کے ابھی یہاں سے چلا جائے ورنہ میں ادریس صاحب کو بلا لوں گی۔ نادیہ بیگم نے سخت تیش سے ضروا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آج ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ میں آج ملنے ہی اپنے ان لاز سے آیا تھا، پلیز آپ انہیں بلائیں تاکہ بیٹھ کر کچھ فائنل بات چیت ہو تو۔ ازمار نے ضروا کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص ڈھیٹ پن سے کہا۔ ضروا نے کچھ نہیں کہا، شاید وہ بھی تھک گئی تھی سچائی کو دباتے دباتے۔ وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی سخت پریشان دیکھ رہی تھی جو ازمار کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مائی ہارٹ؟ میں اپنی زندگی میں آپ کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ازمار نے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ضروا نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے نجات دہندہ کو دیکھا۔ تم جا کیوں نہیں رہے ڈھیٹ انسان؟ نادیہ نے اب کی دفعہ ضروا کو پیچھے کرتے ہوئے دروازے کا راہ دکھاتے ہوئے درستگی سے کہا۔ کیوں ہمارا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ نادیہ نے اب جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ آپ بھی کچھ خدا کا خوف کر لیں کہ ایک نکاح شدہ لڑکی کا نکاح کرنے چلی ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ ازمار کے سخت لہجے پر وہ بھن بھنائی۔ میں تمہیں اس سے الگ کر کے اس کا نکاح کرواؤں گی ملک منصور سے۔ تم جیسے قاتل سے تمہیں اپنی بیٹی بیاہنے سے رہی، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا، سمجھے تم؟ اب جدھر سے آئے ہو شرافت سے وہاں ہی چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، نادیہ نے غصے سے دھیمی آواز سے کہا۔ ضروا نے اب کی دفعہ سنجیدگی سے نادیہ کو دیکھا۔ ماما پلیز آپ کبھی تو میری مرضی کا فیصلہ کر دیں، کبھی تو اپنی چھوٹی بیٹی پر توجہ دیں کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ آپ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا، آپ نے مجھے آرٹ نہیں سیکھنے دیا، میں چپ رہی۔ آپ نے کہا یہ کالج بیسٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا یہ پہنو، یہ کھاؤ، یہ نہ کرو، یہ کرو، میں کرتی رہی کہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مما آپ کے 2 بچے نہیں ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، پلیز مما مجھے بھی یاد رکھا کریں کہ میں انسان ہوں، کوئی ڈمی نہیں جو صرف سب کے اشاروں پر ساری زندگی ناچتی رہوں۔ ضروا جب بولنے پر آئی تھی تو پھر بولتی ہی گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے آج نادیہ بیگم کو ان کی غفلت یاد کروا گئی تھی۔ نادیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ضروا کو دیکھا جو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہچکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ ازمار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی ضبط سے۔ ساسو ماں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میری بیوی کو رلانے والا تو قسم کھاتا ہوں اب تک وہ زمین کے اندر ہوتا نہ کہ باہر۔ میری بیوی کو پریشان کرنا چھوڑ دیں، میں چاہوں تو ابھی اسے ساتھ لے جاؤں، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، لیکن صرف آپ کی اور ضروا کی عزت کے لیے چپ ہوں، ورنہ کون ہے جو مجھے روک سکے؟ اس نے لرزتی ہوئی زری کو خود میں بھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ خیال رکھیے گا اس کا، چلتا ہوں، ازمار کہتا ہوا بنا ضروا کو دیکھتا اپنی مخصوص چال سے چلتا ہوا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نادیہ بیگم نے آنسو لی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے ساتھ واقعی میں وہ بہت زیادتی کر گئی تھی۔ ضروا بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ مما مجھے معاف کر دیں، میں نہیں کہنا چاہتی تھی، یہ باتیں منہ سے نکل گئیں، مجھے معاف کر دیں مما، لیکن میں اس انسان پر صبر نہیں کر سکتی مما، روح میں سما گیا ہے وہ میرے، اس سے دور ہو کر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی مما، کچھ کریں، بنا دے مجھے اس انسان کا مما، نہیں رہ سکتی، میں کیا کروں، کتنی بار کوشش کر چکی لیکن کامیاب نہیں ہو پائی مما، نہیں ہو پائی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے بڑبڑاتی انہیں بہت کچھ پاور کروا چکی تھی۔ نادیہ بیگم نے آنسو صاف کر کے اس کے ننگے سر پر ہونٹ رکھے کہ وہ اپنی بیٹی کو بکھرا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ یہاں کا کھانا تو بیسٹ ہے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں یہیں سے کھا کر آگے جاتا ہوں، ہارون نے ضلع سے کہا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھوک تو بہت لگی ہے مجھے، کہیں سے بھی کھلاؤ گے تو میں کھا لوں گی، بس بھوک مٹ جائے میری، ضلع نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، وہ بہت پیاری سی شکل سے اسے دیکھتی اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ ہارون نے ہلکی سی مسکان سے گاڑی پارکنگ میں پارک کی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کھانے سے بھرپور انصاف کر رہے تھے جبکہ تھوڑی دور اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا
चौधरी मुनीब गुस्से और नागवारी से होंठ पीछे दोनों को आपस में हंसते खाना खाते हुए देख रहा था। इसके रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया था जुल्फकार खान ने। मुनीब ने जूस पीते हुए सोचा, ये लड़की सिर्फ मेरी है हारून अहमद। चौधरी मुनीब ने जूस का गिलास टेबल पर रखकर गुस्से से बड़बड़ाया। अब तो पेट फुल है ना? हारून ने मुस्कुराती आंखों से उससे पूछा। हाँ, अब तो फुल है, शुक्र है सुकून मिला, वरना भूख के मारे तो मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। जिले ने होंठ लटकाकर अपनी कंडीशन बयान की। हारून की आंखों में बहुत नरम सा तासुर था उसके लिए। जिले चाय पीते इधर उधर देख रही थी जब 3-4 टेबल छोड़कर बैठे मुनीब पर उसकी नजरें पड़ी। हारून, ये वही है ना जिनके घर हम रात रुके थे? जिले ने चाय का कप नीचे रखते हुए हारून से तस्दीक चाही। हारून ने चौंक कर उसकी नजरों का ताकुब किया, फिर उसकी कानों में आवाज गूंजी। बेटा चौधरी अरशद अपने बेटे मुनीब का रिश्ता लेकर आया था। हारून ने मुठ्ठियां भींचते हुए चौधरी मुनीब को देखा, जो हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी पर रखे जिले को देखता हारून का खून जला गया था। हारून एकदम अपनी चेयर से खड़ा हुआ था, फिर जिले को हैरान परेशान छोड़े चौधरी मुनीब का गिरेबान पकड़ चुका था वो। मुनीब भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी बीवी पर नजर रखो और उसके लिए रिश्ता भेजो? तुम्हारी ये जुर्रत बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी शादीशुदा लड़की पर नजर रखते हुए? हारून ने उसे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए सख्त तैश से पूछा। जिले भी उनके करीब आ चुकी थी। हारून की बात सुनकर वो रुकी थी। चौधरी मुनीब तंजिया मुस्कुराया था। उसके आदमियों ने हारून को घेरा था। हारून साहब, जो लड़की मुनीब को पसंद आ जाए वो सिर्फ चौधरी मुनीब की ही होती है, समझे तुम? और जहां तक है शादी का सवाल, तो शादी कहाँ हुई है? बस निकाह ही तो हुआ है, जो टूट भी तो सकता है। हारून ने उसे मारने के लिए मुक्का ताना ही था जब जिले ने आगे बढ़कर उसके गाल पर खींचकर थप्पड़ मारा था। चौधरी मुनीब समेत सब लोगों ने चौंक कर उस लड़की को देखा जो सख्त गुस्से में थी। हारून ने मुस्कुराकर अपनी शेरनी को देखा और फिर मुनीब को जो मुस्कुराया था। जुलेखा बीबी, आप जान से भी मार दें तो इस दिल को कोई गम नहीं होगा। मुनीब ने हल्की सी मुस्कान से उसे देखकर कहा था। इस बार हारून के बर्दाश्त से बात बाहर थी। हारून ने उसका सर पकड़कर जोर से पास ही मौजूद दरख्त पर मारा। मुनीब ने भी तैश से उसे जोर से धक्का मारा। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मुनीब के आदमी भी हारून पर पल पड़े थे। हारून फिर भी उसे अच्छा खासा पीट चुका था। जिले पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थी। अब आसपास बैठे लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया था। हारून अभी भी काबू में नहीं आ रहा था। कहाँ वो दोनों भाई माहिर फाइटर और कहाँ वो मुनीब जो सिर्फ पैसे के दम पर ही शेर बनता था। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले? हाँ, तुम जैसे वो तो मैं जूते की नोक पर रखती हूँ, जिले ने उस क्लीन शेव वाले को गुस्से से देखते हुए कहा। मुनीब एक खुशशक्ल नौजवान था, हर बुरे काम में मुलविस होता था। जिले की बात पर वो सिर्फ मुस्कुराया। चलो हारून, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, जिले ने हारून को उसकी तरफ बढ़ते देखकर कहते हुए खींचा। वो हारून को जबरदस्ती खींच खांच कर ले गई थी। इसका क्या करना है छोटे चौधरी जी? उसके एक खादिम ने उससे पूछा। इसका जो करना होगा वो मैं करूंगा। इसने चौधरी मुनीब से पंगा लिया है, मैं इसे सस्ते में तो नहीं छोड़ूंगा। चौधरी मुनीब ने नाक से बहते खून को उंगली पर लेते हुए तैश से कहा। पीर शाह जी आप? अहमद साहब ने उन्हें इतने सालों बाद अपने घर में देखकर हैरत और आजिज़ी से कहा। पीर शाह जी मुस्कुराए। वो एक नूरानी शक्ल वाले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग लगती थी। उनके चेहरे से ही नूरानियत छलकती थी। माथे पर मेहराब के निशान वाज़िया थे। आए ना पीर शाह जी, हम कहाँ बिठाएं आपको? मुझे समझ नहीं आ रही। अहमद साहब ने निहायत आजी और एहतराम से नजरें झुकाते हुए कहा। हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पहले हमें हमारे प्यारे का दीदार तो करवाएं। अहमद साहब उनकी बात पर परेशान हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले उनके गिर्द जमा हो गए थे और अब सब अकीदतमंदी से उन्हें देखते परेशान से थे कि वो उन्हें उनके सवाल का क्या जवाब देंगे जो वो पूछेंगे। तुम यहाँ? प्रोफेसर जो छुट्टी के बाद अपने ऑफिस में थे उसे कमरे में आते देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए। ऑफ कोर्स मैं, मेरे प्यारे प्रोफेसर जी, सोचा आपसे कुछ हाल वगैरह पूछ लूं। अजमार ने सामने वाली चेयर पर बैठते हुए लापरवाही से कहा। देखो अजमार, इस रूम में कैमरे लगे हुए हैं, कुछ होशियारी करने की कोशिश मत करना। प्रोफेसर ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए डरते हुए लहजे में कहा। उफ, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपका नाक मुंह थोड़े ना मैं तोड़ूंगा। बल्कि अजमार ने उंगली पर पिस्टल घुमाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी जो प्रोफेसर के छक्के छुड़ा गया था। तुम करना क्या चाहते हो? देखो अजमार, मैंने जो किया वो कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए किया है। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली मलक मंसूर से। वाह वाह, नाम तो आपको भूला नहीं, कैसे फरफर नाम लिया मलक मंसूर का। अजमार ने सर्द सी मुस्कान से प्रोफेसर को देखते हुए कहा। प्रोफेसर बौखलाकर रह गया था।
ओके, तुम कल से यूं नहीं आ सकते हो, लेकिन नो फाइट, तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, प्रोफेसर ने रुमाल से पसीना साफ करते हुए जल्दी से कहा। उफ, काश आप मुझे आज से 2 महीने पहले निकाल देते तो शायद मैं खुश होता, लेकिन अब मसला ये है कि मेरी बीवी है यहाँ, और दूसरे जो आपने कहा कि नो फाइट, तो सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, अजमार ने नाक चढ़ाकर कहा। मानते पता नहीं कौन सी हो तुम, प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए सोचा। वो एक डरपोक से इंसान थे जो अजमार के पिस्टल दिखाने पर बहुत बार उसकी जायज नाजायज मान चुके थे। चलता हूँ डियर, अपना ख्याल रखिएगा, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं ना, अजमार संजीदगी से कहता जा चुका था। पीछे प्रोफेसर दांत पीसता परेशान सा बैठा था। जरवा आज यूनी नहीं आई थी, अजमार को एनी ने बताया था। अजमार प्रोफेसर से मिलकर जा चुका था। वो जरवा के लांज में बैठा था। दादी कब से उसको घूर रही थी, जो टांग पर टांग रखे अकड़ू से स्टाइल में बैठा इर्द गिर्द देख रहा था। बेटा, क्या शादी हो गई है तुम्हारी? फरजाना बेगम ने ठोड़ी पर उंगली रखते हुए सोहने से मुंडे से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 माह से शादीशुदा हूँ, अजमार ने लापरवाही से कहा। दादी ने मुंह बसोरा। वो तो थोड़ी ही देर में उसे अपनी पोती के लिए सोच चुकी थी। जरवा से क्या काम है? दादी ने उसे खोजते हुए अंदाज से पूछा। वो मुस्कुराया था। जुल्फकार चाचू ने उनके लिए मेडिसिन भेजी है, अजमार ने उसे सामने से आते देखकर कहा और फिर खड़ा हुआ। वो सादे से ग्रीन सूट में उलझे बालों और सूजी आंखों से गहरे गम में मुब्तला कर गई थी। जरवा ने परेशानी से उसे देखा, जो रफ से व्हाइट शर्ट में जिसके बाजू हाफ स्लीव्स थे, नीचे तंग जीन्स पहने अपने ब्राउन बिखरे बालों से उसके दिल में घुसा था। वो जब जब उसे देखती थी तब तब वो उसके दिल में घुसता था। जरवा, ये लो, ये चाचू ने आपके लिए मेडिसिन भेजी है, अजमान ने उसके करीब आते हुए व्हाइट लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ग्रीन आंखें अब सिर्फ जरवा पर ही थीं। वो उसे हर हाल में दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती थी। जिससे आपको प्यार हो वो आपको सारे जहां से प्यारा लगता है, तो जरवा तो फिर उसका इश्क थी। और चाचू ने कहा था आपको साथ लेकर आऊं, आपका तफसीली चेकअप करना चाहते हैं। वो बस उसे देखने आया था, लेकिन अब उसे परेशान देखकर वो अपना इरादा बदल चुका था। वो अब उसे अपने फ्लैट लेकर जाना चाहता था। अरे ये नहीं जा सकती, आज इसके ससुराल वालों ने आना है, फरजाना बेगम ने जल्दी से मुंह बनाते हुए कहा। ओ, तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ, उनसे मिलकर ही जाऊंगा, अजमार ने वापस सोफे पर बैठते हुए अटल लहजे में कहा। जरवा ने परेशानी और हैरत से उसे देखा, जो दादी की तरफ देख रहा था, जो खुद भी हैरत से उस नौजवान को देख रही थी कि अजीब लड़का है ये। दादी ने पान मुंह में रखते हुए दिल में कहा। जरवा ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। वो सामने से आते हुए अदरीस साहब की तरफ देख रहा था। ये रहा तुम्हारा रूम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर कहीं वॉक पर चलते हैं, हारून ने उसे होटल के रूम की कीज देते हुए कहा। जीरा की नजरें उसके चेहरे पर थी, जहां हल्की हल्की चोटों के और मामूली सी खराशों के निशान थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देखा जा रहा है मुझ मासूम को? हारून ने आईब्रोज उचकाते हुए मुस्कुराती आंखों से पूछा। जी नहीं, मैं कोई तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो सामने देख रही थी, जिले झींप कर कहती हुई जल्दी से रूम में चली गई। पीछे हारून सर हिलाता मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कैसे हो तुम अजमार साहब? अदरीस साहब ने उसे देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है अदरीस साहब, आप सुनाए? अजमार ने भी तंजिया लबो लहजे में पूछा। हम पर भी अल्लाह की रहमत है। तुम्हें आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? अदरीस साहब ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए तमस्खराना लबो लहजे में उससे पूछा। वो मुस्कुराया। मैंने सोचा अपनी चची और उनकी बेटी से मिला और जरवा के होने वाले ससुराल से भी मिल लूं। क्या पता वो कैसे लोग हों जो आपने हमारी जरवा के लिए पसंद किए हैं, अजमार ने भवें इकट्ठी करते हुए सर्द लहजे में कहा। अदरीस साहब ने उस बदलिहाज को घूरा। तुम कौन होते हो? जरवा हमारी बेटी है तो यकीनन फैसला भी हम ही करेंगे इसके लिए, और बेहतर ही करेंगे। अदरीस साहब ने जरवा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए तीखेपन से कहा। जरवा ने उसे नजरों से खामोश रहने की इल्तिजा की। अजमार मुस्कुराया। वह भी कुछ कहने ही वाला था जब उसका फोन रिंग हुआ था। चाचू कॉलिंग, अजमार ने कहते ही कॉल पिक की। क्या? अजमार सुनता ही अपनी जगह से खड़ा हुआ था। जरवा ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे के सपाट से नकूश अब बिल्कुल नॉर्मल थे। चेहरे पर एक रोशनी सी फूट पड़ी थी। आई एम कमिंग, उसने कहते ही फोन बंद करके जरवा को देखा, जो उसे ही हैरानी से देख रही थी कि आखिर क्या बात है जो वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। जरवा, आप मेरे साथ चलोगी घर? अजमार ने उससे आज से पूछा था। जरवा ने परेशानी से उसे देखकर अदरीस साहब और फरजाना बेगम को देखा, जो गुस्से से अजमार को देख रहे थे। वो भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? उसके ससुराल वाले आते ही होंगे, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। जरवा का जर्द चेहरा मुरझा गया था। जरवा, आप चेंज करके आ जाओ, आपकी इरम अम्मा की तबीयत खराब है, अजमार ने पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही से कहा। जरवा परेशान हुई।
جاؤ ضربا بیٹا، آپ کو جانا چاہیے، نادیہ نے چائے لے کر آتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا تھا۔ ارے یہ کیسے جا سکتی ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تم کہہ رہی ہو جاؤ ضربا بیٹا، حد ہو گئی ہے۔ ایک تو ہم تمہاری عام سی شکل والی لڑکی کو بیاہ رہے ہیں، اوپر سے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ واہ بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ فرزانہ بیگم نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے تنک کر نادیہ سے کہا۔ وہ اگر ازمار کے سرد تاثرات دیکھ لیتی تو چپ ہو جاتی۔ میں نہیں جاؤں گی ازمار، میں کل مل لوں گی ان سے، ضربا مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی اوپر چلی گئی، بنا اس کے تاثرات دیکھے کہ وہ اپنی وجہ سے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ازمار نے ہونٹ بھینچ کر فرزانہ بیگم کو دیکھا۔ دادی جی، لوگوں کو باہر سے دیکھنا چھوڑ دیں، ان کی اندر کی خوبصورتی پہچانیے۔ آئندہ اگر آپ نے ضربا کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کا انجام آپ سب کو بھگتنا ہوگا۔ وہ سرد نظروں سے سب کو دیکھتا ہوا کہتا باہر کی طرف تیز قدموں سے چلا گیا تھا، پیچھے ادریس صاحب اور فرزانہ بیگم کو حیرت میں ڈالے۔ ضربا کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی دروازے سے ٹیک لگائے وہ ہونٹوں پر انگلیاں رکھے بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ اف، وہ ناراض ہو گیا ہوگا مجھ سے، ضربا نے پریشانی اور دکھ سے سوچا۔ پھر جلدی سے کھڑکی میں آئی جہاں سے وہ اپنی بائک سٹارٹ کرتا اسے دکھائی دیا تھا۔ دھوپ میں چمکتا روشن چہرہ صرف اس کا ہی تو تھا۔ ازمار نے اوپر دیکھا جہاں وہ گرل پکڑے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ازمار نے جواباً اسے سنجیدگی سے دیکھ کر بائک کو ہواؤں میں اڑاتا اس کی نظروں سے دور ہو چکا تھا۔ ضربا کا دل دھک سے رہ گیا تھا، وہ اسے غصے سے دیکھ کر گیا تھا۔ اف اللہ، میں کیا کروں گی، وہ تو ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ ضربا نے ناخن چباتے ہوئے بے چینی سے سوچا۔ سامنے بیڈ پر اس کا بلو ڈریس پڑا تھا جو اس نے آج پہننا تھا۔ ضربا بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیے پیر شاہ جی، عدیل صاحب نے اندر سے نئی چیئر لاتے ہوئے پیر شاہ سے کہا۔ پہلے میرے پیارے کو بلائیں، اس کے بعد ہی ہم بیٹھیں گے، انہوں نے بہت نرم سے لہجے میں عدیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس سے سب گھر والوں کے چہرے پر پریشانی سی چھا گئی تھی۔ وہ آ جاتا ہے، پہلے آپ بیٹھیں تو، احمد صاحب نے سر جھکائے ہوئے احترام سے کہا۔ عدیل، تم سنبھال کیوں نہیں سکے میرے پیارے کو؟ کیا اس لیے ہم نے تمہیں اس کی ذمہ داری سونپی تھی؟ پیر شاہ کا لہجہ تو نرم تھا لیکن وہ غصے میں بالکل بھی نہیں تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ پیر جی، دراصل بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں عدیل تم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ عدیل جو ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، پیر شاہ جی نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اب ان کے لہجے میں بہت سنجیدگی سی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پیر شاہ جی اب بیٹھیے تو، دادی نے پریشانی سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ میرے پیارے کو نکال دیا آپ لوگوں نے تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے میں یہاں بیٹھوں گا؟ پیر شاہ نے سنجیدگی اور نرم لہجے میں پوچھا۔ میں اسے فون کرتا ہوں، ذوالفقار صاحب نے جلدی سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور ایک سائیڈ میں ہو گئے۔ عورتیں سب سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ پیر شاہ جی سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے جس پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بار بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر انہوں نے کبھی بھی نہیں بیٹھنا تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو ازمار ضد پر انہی میں تو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ گھر کے دروازے کے پاس تھا جو یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس گھر میں کبھی بھی قدم نہیں رکھے گا، لیکن اب وہ دروازے میں کھڑا انہیں دیکھتا بھاگ کر ان کے سینے سے لگا تھا۔ پیر شاہ جی کے ہونٹوں پر اب بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ کئی سالوں تک کسی گمنام گوشے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ، اب بھی نہ آتے اگر انہوں نے ازمار کو خواب میں نہ دیکھا ہوتا تو۔ ایک ازمار ہی تو تھا جو اللہ اور رسول کے بعد ان کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بلیک کافی کے پلاسٹک کے کپ پکڑے چلتے جا رہے تھے، ارد گرد خوبصورت جگہ سے بھی وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس طرح کی کافی ازمار کو پسند ہے، بلیک، کڑوی، ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کا ذکر کیا۔ ہاں، اسی کی طرح کڑوی جو ہوئی، ضلع نے شرارتی مسکان سے کہا۔ میرا بھائی بہت سویٹ ہے، بس اوپر سے سخت لگتا ہے، اندر سے بہت حساس ہے وہ۔ ہارون کے لہجے میں اس کے لیے مخصوص پیار تھا جو ضلع محسوس کر کے مسکرائی۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں تمہاری اس کے لیے محبت دیکھ کر، ضلع نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے اس کی محبت دیکھ کر بھی حیران ہو گئی؟ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے جب ایک بلیک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ضلع اور ہارون کو بنا سنبھلنے کا موقع دیے ضلع کو گاڑی میں کھینچنا چاہا تھا ان لوگوں نے۔ ضلع آدھی گاڑی میں چلی بھی گئی تھی جب ہارون نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اندر جانے سے روکا تھا۔ وہ 4 لوگ تھے، سڑک اس وقت ویران تھی، 2 آ کر پیچھے سے ہارون کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ضلع کی کلائی چھوڑ دے، اور ایک اسے اندر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضلع بھی بھرپور مزاحمت کر رہی تھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی۔ ہارون نے کھینچ کر اپنا بھاری جوتے والا پاؤں اس آدمی کے پیٹ پر مارا تھا اور پیچھے سے گردن پکڑے آدمی کو ناک پر زور سے کوہنی ماری۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ ہارون نے پھرتی سے پیکٹ سے چھوٹا سا پسٹل نکال کر 2 کی ٹانگوں پر فائر کر دیا تھا۔
وہ چیختے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ بھی جوابی فائر ضرور کرتے لیکن پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ضلع تم ٹھیک ہو؟ ہارون نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ ضلع نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، البتہ آنکھوں میں بہت سے آنسو تیر رہے تھے جنہیں وہ بہت مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ وہ ڈر گئی تھی تو وہ ایک لڑکی ہی نا۔ ضرور بلو سوٹ پہنے بالکل تیار تھی، اسے زبردستی ادریس صاحب کے بھائی کی بیٹی نائمہ نے تیار کیا تھا۔ ضرور کو سخت بخار تھا لیکن پھر بھی وہ لب سیے سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ملک منصور اکڑ کر بیٹھا ضرور کو دیکھ رہا تھا جو بلو اور نارکلی فراک پہنے، بالوں کی لمبی سی چوٹی آگے ڈالے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے ڈالے چپ سی بیٹھی تھی۔ سفید ہیرے کی نتلی بھی آج کچھ اداس سی تھی۔ منصور میرے بچے انگوٹھی تو پہناؤ ضرور کو، فرزانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ملک منصور سے کہا۔ میں تو تیار ہوں خالہ، انگوٹھی بھی تو پہلے میرے ہاتھ میں دیں، ملک منصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور نے ضبط سے آنسو روکے، ہاتھوں کو گود میں کہیں گم کرے بیٹھی تھی، وہ لب سختی سے آپس میں بھیچے ہوئے تھے۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نادیہ بیگم کو دیکھا جو خود پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ وہ ایک بے بس عورت تھی، اس کی کس نے سننی تھی؟ ازمار، ضرور نے بند آنکھوں سے اسے پکارا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے پیر شاہ کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا تھا، پیر شاہ اس پر پڑھ پڑھ کر اللہ کا کلام پھونک رہے تھے۔ ازمار نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ہوا بچے، کہاں جا رہے ہو؟ اسے جھٹ سے جوتے پہنتے دیکھ کر انہوں نے ملائم سے لہجے میں پوچھا۔ شاہ جی مجھے جانا ہوگا، کوئی میرا اپنا تکلیف میں ہے، ازمار نے بے چینی سے کہا۔ جاؤ بیٹا، تمہاری ضرورت ہوگی اسے، جاؤ میری دعا تمہارے ساتھ ہے، پیر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ازمار ان کا ہاتھ چومتا دوڑتا ہوا کمرے سے بھاگا تھا، وہ انہیں اپنے ساتھ فلیٹ میں لے آیا تھا۔ پیر شاہ نے بھی کہہ دیا کہ جس گھر میں ان کے پیارے کے لیے جگہ نہیں وہاں ان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ سب نے روکنے کی تو بہت کوشش کی لیکن وہ اگر ایک بار جو فیصلہ کر لیتے تھے پھر اسے ہٹتے نہیں تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ملک منصور اس کا ہاتھ پکڑے انگوٹھی ڈالنے ہی والا تھا جب اس نے جھٹ سے ملک منصور کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ ملک منصور سمیت سب نے چونک کر اسے دیکھا، جس نے ناک چڑھا کر ضرور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ ملک منصور بھی صوفے سے غصے سے کھڑا ہوا تھا، ضرور نیم با ہونٹوں سے اسے دیکھتی بے یقین سی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکے کسی کا ہاتھ پکڑنے کا؟ ملک منصور کی والدہ نے تنک کر اس سے پوچھا۔ ازمار مسکرایا، جبکہ ضرور ساری دنیا کو بھلائے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ ہلکے سے نیم باتیں سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے، اس کی نظروں میں صرف ازمار کا ہی روشن چہرہ تھا۔ چھوڑو ضرور کا ہاتھ، ملک منصور نے غصے سے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ازمار نے آئی بروز اچکاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا نا سمجھ لڑکے، ملک منصور نے جیب سے پسٹل نکال کر اس پر تانتے ہوئے درستگی سے کہا۔ ازمار مسکرایا۔ کیا انکل آپ کو لگتا ہے میں پسٹل سے ڈرتا ہوں گا؟ ازمار کے طنزیہ کہنے پر ملک منصور نے پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تھا۔ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو لڑکے، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا، ادریس صاحب نے اسے غصے سے وارن کیا۔ اف، کیا لگتا ہے آپ کو میں آپ کے کہنے سے چلا جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ چلو ضرور اپنے باپ کے گھر چلو، اس نے ضرور کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہا جب ملک منصور تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ پسٹل کا منہ ازمار کے سینے کی طرف تھا۔ آج میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ورنہ تمہیں بتاتا ازمار عدیل پر پسٹل ڈالنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے، ازمار نے سرد سے لہجے میں کہا۔ ضرور کو کچھ نہیں پتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی ارد گرد سے بالکل غافل ہو کر۔ چھوڑ دو لڑکے ہماری لڑکی کا ہاتھ، نہ تم لگتے کیا ہو اس کے، کس حق سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہو، بتاؤ مجھے ذرا، فرزانہ بیگم نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ضرور کا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا دادی جی آپ چپ ہی رہیں تو، اور یہ ہاتھ آپ کو ساری زندگی میرے ہاتھ میں ہی نظر آئے گا، کسی ایرے گیرے کے ہاتھ میں نہیں، ازمار نے ناک چڑھا کر سرد سے لہجے میں سب کو باور کروایا۔ کس حق سے کہہ رہے ہو تم یہ سب؟ ہاں، ادریس صاحب نے غصے سے پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں آپ سب کو، ازمار نے کندھے اچکاتے ہوئے سب کو تپایا۔ تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ازمار صاحب، ملک منصور نے کہتے ہی بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے 2 فائر کر دیے تھے، ایک اس کے کندھے پر لگا تھا تو دوسرا اس کے سینے سے نیچے۔ ضرور نے چونک کر اسے دیکھا جس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی تھی، وہ بنا کوئی آواز نکالے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا، ضرور کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ضرور کے ہاتھ سمیت وہ نیچے گرا تھا، وہ سرخ نظروں سے ضرور کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پاس ہی نیچے گری تھی، اس کے گرنے کی وجہ سے وہ بھی اپنے قد سمیت نیچے آ رہی۔ ضرور نے اس کی وائٹ شرٹ کو دیکھا جو خون سے سرخ ہو چکی تھی، وہ رو نہیں رہی تھی، بس سپاٹ سی نظروں سے اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔